السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارا تجوید کورس کا سبق نمبر 14 ہے، اور آج ہم علامات پڑھیں گے۔ حرکات ہم پڑھ چکے ہیں: زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ آج ہم پڑھیں گے علامات۔ علامات 4 ہیں: بڑی مد، چھوٹی مد، جزم اور شد۔ بڑی مد آپ کے سامنے دیکھیں لکھی ہوئی ہے۔ بڑی مد اور چھوٹی مد کے لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بڑی مد جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور ایک الف کے برابر جو ادائیگی ہے وہ بھی آپ کو سکھایا تھا کہ ایک انگلی اپنی بند کریں اور اس کو کھولیں، تو اس کے کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک الف کے برابر۔ جب ہم بڑی مد کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہم 5 یا 6 الف کے برابر کرتے ہیں۔ 4، 5 یا 6 الف کے برابر بڑی مد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جو قرآن پاک میں حروف مقطعات آتے ہیں ان پہ بڑی مد کی ادائیگی کی بہت اچھی سی مشق ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے دیکھیں لکھا ہے طاسین۔ طا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد ہے۔ تو طا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، جبکہ سین کو ہم 4، 5 یا 6 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ اپنی انگلی کو یا اپنی مٹھی کو بند کریں، اور اس کو جب آپ سین کی ادائیگی کریں تو 4، 5 یا 6 الف کے برابر، یعنی کہ 4، 5 یا 6 مرتبہ اس کو کھولیں، تو اتنی دیر تک سین کی ادائیگی ہوگی۔ کریں ادائیگی۔ طا کے لیے 1 مرتبہ کھولیں گے، طا، اور سین کے لیے ہم کھولیں گے 4، 5 یا 6 مرتبہ۔ طاسین۔ طاسین۔ یاسین۔ الف لام میم۔ الف لام میم صاد۔ طاسین۔
طاسيم ميم. حمیم. یہ تو تھی بڑی مد. اب ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے چھوٹی مد لکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا فرق ہے بڑی مد اور چھوٹی مد کے لکھنے میں، اور اسی طرح ان کی ادائیگی میں فرق ہے. چھوٹی مد 3 سے 4 الف کے درمیان کی جو مقدار ہے اس کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. جیسے کہ للفقراء، للفقراء، حاجہ، حاجہ. یہاں پر میں ایک آپ کو اور بات سمجھاتی چلوں کہ جب مد اور ساتھ ہی شد والا حرف آ جائے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر، جماؤں کے ساتھ جوڑ کے اس کو ادا کرنا ہے، نہ کہ درمیان میں الف لگا دیں. جیسے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں حاجہ، ایسے نہیں، بلکہ اس جو الف کے اوپر مد ہے اس الف کو جیم کے ساتھ مکمل جوڑ دینا ہے، حاجہ. اسی طرح ہے ایک لفظ ہے قرآن پاک میں آتا ہے دابتن. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس الف کو بھی با کے ساتھ مکمل ملا کے ادا کرنا ہے، دابتن. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے درمیان میں الف لگا دیتے ہیں، دابتن. یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ دابتن، دابتن. اب آ جائیں ہم جزم. یہ آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا سا اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، اس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، اور یہ ساکن کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے. اور یہ 2 حروف کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جس حرف پر یہ جزم آ جائے اسے ساکن حرف کہتے ہیں. یعنی ایک متحرک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی اس دوسرے حرف پر جزم کی علامت لکھتے ہیں، اور پہلا یعنی کہ پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن. متحرک کیسے؟ حمزہ زبر با اب، الف کے اوپر حرکت لگ گئی تو وہ متحرک حرف ہو گیا، اور با کے اوپر جزم لگ گئی تو وہ ساکن حرف ہو گیا. تو کیا بنا؟ حمزہ زبر با اب. الف اکیلا نہیں رہ سکتا تھا، با اکیلا نہیں رہ سکتا تھا، اس کو الف کی ضرورت تھی، تو دونوں کو اکٹھا کیا تو متحرک حرف کے ساتھ جزم والا حرف لگ گیا. تو کیا بن گیا؟ حمزہ زبر با اب، دال زیر نون دن، میم زیر نون من، لام زبر میم لم، فا زیر یا فی، میم زبر نون من. اب ہم آ جائیں شد کی طرف. تشدید. تشدید شد کو کہتے ہیں. آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، 3 دندانے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شد. اور جس حرف پر شد ہو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. اور شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے حرف سے مل کر، جبکہ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز نہیں توڑنی. شد والے حروف کو جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ذرا رک کر. جیسے کہ
حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، اب با، با کی آواز پہلے حمزہ کے ساتھ اب، اور پھر با کی اپنی آواز با، اب با، اب با، با کی آواز 2 مرتبہ اس لیے کہ اس کے اوپر شد ہے۔ پہلے با کو حمزہ کے ساتھ ملایا، حمزہ زبر با اب، پھر با کی اپنی آواز با زبر با، اب با۔ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے، یعنی کہ با جو ہے وہ 2 مرتبہ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حمزہ زبر با، اب، اس کے بعد پھر با، تو ایکول ٹو اب با، حمزہ زبر با اب، پھر آپ اس میں جمع کر دیں با زبر با، تو کیا بن گیا؟ جب اس کو اکٹھا کیا تو ان دونوں با کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ شد لگا دی، تو کیا بن گیا؟ اب با، حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با۔ میم زبر نون، من، نون زبر نا، من نا۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان نا۔ عین زبر میم عم، میم زبر ما، عم۔ اور یہاں پر ہم ایک چیز اور سیکھتے چلیں کہ حروف غنہ 2 ہیں۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو، حرف کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر روک کر رکھنا، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ یہاں پہ ہم یہ چیز سیکھتے چلیں کہ حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم، اور یہ نون اور میم پر جب شد آ جائے تو ان کی ادائیگی میں غنہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نون اور میم کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر روک کر رکھنا کیا کہلائے گا؟ غنہ کرنا کہلائے گا۔ نون کو نون کی آواز میں غنہ کرنا ہے، اور میم کو میم کی آواز میں غنہ کرنا ہے۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ تھوڑی دیر اس کی نون کی آواز کو ناک میں جما کر روک کر رکھا گیا تو اس کو ہم کہیں گے سختی کے ساتھ غنہ کرنا۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ میم کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم۔ سا پیش میم ثم، میم زبر ما، ثم۔ عین زبر میم عم، میم زبر ما، عم۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، خوب پریکٹس کیجیے گا، بالکل اس کے مطابق جیسے کہ سکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے سیکھی بڑی مد، چھوٹی مد، جزم اور تشدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔